حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اسرا کہتے تھے کہ ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے اور نماز پڑھنی شروع کی اور رکوع اور سجدہ میں لمبے وقت روتے رہے۔ اس طرح میں نے آپ کو اتنی لمبی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ سورج گرہن بھی خدا کی طرف سے ڈر اور خوف کی نشانی ہے۔ جب بھی چاند اور سورج گرہن ہو، اس وقت 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ جماعت کرنا بھی مستحب ہے۔ گرہن کے وقت نفل نماز، دعا، استغفار اور درود شریف وغیرہ پڑھنا چاہیے۔ اس وقت صدقہ و خیرات بھی دینا چاہیے۔ گرہن کا وقت اگر زوال، سورج نکلنے یا غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، البتہ دعا وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ سورج یا چاند میں گرہن لگ جائے تو خدا کی یاد میں لگ جائیے، اس سے دعائیں کیجیے، تکبیر و تحلیل اور صدقہ و خیرات کیجیے۔ ان اعمال صالح کی برکت سے خدا مصائب و آفات کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور سورج اور چاند خدا کی 2 نشانیاں ہیں۔ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم دیکھو کہ ان میں گرہن لگ گیا ہے تو خدا کو پکارو، اس سے دعائیں کرو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج اور چاند صاف ہو جائے۔ جب سورج میں گرہن لگے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، البتہ اس نماز کے لیے اذان و اقامت نہ کیجیے، یوں لوگوں کو دوسرے ذرائع سے جمع کر لیجیے۔ اور جب چاند میں گرہن لگے تو اپنے طور پر نوافل پڑھیے، جماعت نہ کیجیے۔ کسوف شمس میں جب جماعت کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھیں تو اس میں طویل قرات کیجیے اور اس وقت تک نماز میں مشغول رہیے جب تک کہ سورج صاف نہ ہو جائے، اور قرات بلند آواز سے کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بار سورج گرہن پڑا۔ اتفاق سے اسی دن آپ کے شیرخوار بچے حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ چونکہ حضرت ابراہیم بن محمد کا انتقال ہوا ہے، اس وجہ سے یہ سورج گرہن پڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت طویل قرات کی، سورۃ بقرہ کے بقدر قرآن پڑھا، طویل رکوع اور سجود کیے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ سورج اور چاند خدا کی 2 نشانیاں ہیں، ان میں سے کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے گرہن نہیں لگتا۔ لوگو، جب تمہیں کوئی ایسا موقع پیش آئے تو خدا کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، اس سے دعائیں مانگو، تکبیر و تحلیل میں مشغول رہو، نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بار سورج گرہن لگا۔ میں مدینے کے باہر تیر اندازی کر رہا تھا۔ میں نے فوراً تیروں کو پھینک دیا کہ دیکھوں آج اس حادثے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے خدا کی حمد و تسبیح، تکبیر و تحلیل اور دعا و فریاد میں لگے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں 2 لمبی لمبی سورتیں پڑھیں اور اس وقت تک مشغول رہے جب تک سورج صاف نہ ہو گیا۔ صحابہ کرام بھی کسوف اور خسوف میں نماز پڑھتے۔ ایک بار مدینے میں گرہن لگا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھی۔ ایک اور موقع پر گرہن لگا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو جمع کیا اور جماعت سے نماز ادا فرمائی۔ نماز کسوف میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ عنکبوت پڑھیے اور دوسری رکعت میں سورہ روم پڑھیے۔ ان صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے، البتہ ضروری نہیں، دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ کسوف کی نماز باجماعت میں اگر خواتین شریک ہونا چاہیں اور شریک کرنے کی سہولت ہو تو ضرور شریک کیجیے۔
جن اوقات میں نماز پڑھنے کی شرعی ممانعت ہے، یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے اوقات میں اگر سورج گرہن ہو تو نماز نہ پڑھیے، البتہ ذکر و تسبیح کیجیے، غریبوں اور فقیروں کو صدقہ و خیرات دیجیے، اور اگر سورج کے طلوع ہو جانے اور زوال کا وقت نکل جانے کے بعد بھی سورج گرہن باقی رہے تو پھر نماز بھی پڑھیے۔